بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ دو آیتیں ہیں قرآن کی جو کئی لوگوں کو معلوم ہوگا لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، کیونکہ وہ قرآن پاک پڑھتے بھی نہیں ہیں، مطلب صرف عربک اس کی پڑھتے ہیں، عربی، اور ترجمہ اس کا نہیں پڑھتے، اور کوئی بتاتا بھی نہیں ہے اس قسم کی باتیں، کیونکہ اس قسم کی باتیں بتانے سے لوگوں کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ایک آیت ہے قرآن کی کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، ٹھیک ہے۔ اب اللہ پاک خود کہہ رہا ہے قرآن میں کہ مجھ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو، یعنی کہ اگر تم نے مجھ تک پہنچنا ہے تو تمہیں وسیلہ چاہیے۔ اب اس آیت سے کیسے ڈینائی کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص اس آیت سے ڈینائی کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ قرآن کی کو پورا کمپلیٹ نہیں مانتا یا کمپلیٹ اس پہ غور نہیں کرتا۔ اب مختلف لوگوں نے مختلف تفاسیر اس کی لکھی ہیں، کسی نے وسیلے کو کچھ قرار دیا ہے، کسی نے کچھ قرار دیا، ہر ایک نے اپنے اپنے ذہن کے حساب سے اپنے اپنے مطلب اس کے نکال لیے ہیں۔ لیکن اگر دوسری آیت ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وسیلہ کون ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور آیت میں ابھی آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ وسیلہ جو اللہ نے کہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو وسیلہ در حقیقت کون ہو سکتا ہے، یعنی کہ کون اہلیت رکھتا ہے اس وسیلہ ہونے کی۔ اچھا، وہ دوسری آیت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اولو الامر کہتے ہیں جو صاحب اختیار ہوں، صاحب امر ہوں، جو کہتے ہیں وہ ہو جائے، یعنی کہ اولیاء اللہ، جن کے پاس یہ طاقت ہو کہ وہ اختیار رکھتے ہوں کہ وہ جو چاہیں کر سکیں اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے، جن کے پاس اللہ کا فضل ہو، اولو الامر۔ تو ان تینوں میں سے ایک تو خود اللہ ہے جس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، ایک رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اولو الامر ہے۔ اب اللہ کی تو ہم نے اطاعت کرنی ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے دو بچے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا پھر اولو الامر۔ اولو الامر سے مراد اولیاء اللہ ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اولیاء اللہ ہیں کہ جو صاحب امر ہیں، صاحب اختیار ہیں، جن کے پاس اللہ کے فضل سے وہ ایسی طاقت، ایسے معاملات موجود ہیں جو ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں، لیکن وہ کرتے نہیں ہیں، زیادہ تر چھپتے ہی ہیں، اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، لیکن چھپ پاتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کی خوشبو پھیل چکی ہوتی ہے، تو وہ خود کو چھپاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ظاہر کسی نہ کسی طریقے سے کر دیتا ہے۔ تو اب بات رہی جو پچھلی آیت میں نے پڑھی تھی کہ وسیلے کی، تو وسیلہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن سکتے ہیں یا پھر اولو الامر بن سکتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ تب بن سکتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی ہماری رسائی ہو، ٹھیک ہے۔ اب نہ ہماری اللہ تک رسائی ہے، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی ہے، تو جو وقت کا ولی موجود ہے اس تک تو رسائی ہے، فزیکل میں بات کر رہا ہوں، ویسے اسپرچول لیول میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی رسائی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تک بھی ہو سکتی ہے، لیکن فزیکل لیول میں ہمیں کوئی ایسا شخص، ایسا ولی، ایسا وقت کا اولو الامر ملے گا جس کے پاس ہم جائیں گے، وہ ہمیں ایسا طریقہ، ایسا سلسلہ بتائے گا جس طریقے پہ چلتے ہوئے ہم، جسے ہم ٹرم یوز کرتے ہیں فنا فی الشیخ، اس میں فنا ہوں گے، یعنی کہ جو اس کا حکم ہوگا اس کی تعمیل کریں گے۔ اولو الامر یعنی کہ وہ جو حکم کرے گا اس کی ہم تعمیل کریں گے، اس کو پورا کریں گے، اور پھر اس درجے کو کہا جاتا ہے کہ ہم اس میں شیخ میں اپنے فنا ہو گئے۔ اب اس میں فنا ہوتے ہیں تو وہ ہمیں رسول تک رسائی ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق ہوتا ہے تو اس میں فنا ہو جاتا ہے انسان، اور پھر فنا فی اللہ کا سٹیپ ہے، یعنی کہ وسیلہ پہلے اولو الامر بنے گا، پھر وہ اولو الامر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں رسائی دے گا، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں اللہ تک رسائی دے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اولو الامر ہے وہ ہمیں پہلے پاک صاف کرے گا، اس قابل بنائے گا، اس قابل ہمیں اس نے بنانا ہے، ہماری تربیت کر کے، ہماری اسپرچول تربیت کر کے، ہماری مسٹک کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے تربیت کر کے، ہماری صفائی کر دے گا، دلوں کو ہمارے صاف کر کے بالکل
پاک کرے گا تاکہ ہم حضور تک پہنچ سکیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ذات ہے، اس ذات کے سامنے جانے کے لیے تیاری چاہیے، تو وہ ہماری تیاری کروائے گا. اور پھر جب وہ تیاری کروا چکے گا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری رسائی کروائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی وسیلہ تبدیل ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تیاری کروائیں گے، کچھ خاص تیاری جو ہمیں اللہ کی ذات میں فنا کر دے گی. تو یہ طریقہ ہے. تو اس طرح قرآن کو جب ہم پڑھیں گے اور پڑھ کے بغیر کسی تفرقے میں اور کسی کنٹروورسی میں پڑے ہوئے پورے ہوش و حواس کے ساتھ نیوٹرل ہو کے، جیسے یہ قرآن ہمارے لیے ویسے بھی ہمارے لیے ہی اتارا گیا ہے، لیکن بالکل اس کو فوکس کر کے کہ ہمارے لیے خاص باتیں ہیں جو اللہ نے کی ہیں، جن پہ چل کے ہم اللہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اولو الامر کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اور پھر اللہ تک رسائی. تو یہ وسیلہ یہ لوگ ہیں، پہلے اولو الامر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ وسیلہ ہے، اور پھر اللہ تک ہم پہنچتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں وسیلے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، غلط نہیں کہتے، لیکن ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا بھی تو بہت مشکل ہے نا. ہاں کسی کو عشق ہو جائے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی فزیکل باڈی میں موجود ہوتا ہے اولو الامر. اس کو حکم ہوتا ہے وقت کے ولی کو کہ وہ جسے عشق ہو جائے تو وہ اس شخص کی تربیت کرتا ہے، بلانے کے اس کے پاس ہزارات طریقے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے آپ کو اپنے پاس کسی بہانے سے بلا لے گا. تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وسیلہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی، لیکن پہلے اولو الامر ہے، پھر وہ لے کے چلتا ہے، اس قابل تو بنے. تو اس طریقے سے قرآن کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. تو کوشش کریں اگر ہو سکے تو اسی طریقے سے کوئی بھی آیت پڑھیں تو غور کیا کریں کہ کیا رہا ہے اللہ ہم سے. ہمارے لیے اتنی پیاری بک دی تھی، بک آف ونڈرز بھی ہمارے بابا جی اس کو کہتے تھے. تو اگر آپ بک آف ونڈرز کو پڑھیں گے تو ونڈرز ہی ونڈرز کھولیں گے، پھر ونڈر لینڈ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر یہیں ونڈرز ہیں. بہت بہت شکریہ.